آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستوں، میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے اور ایران کا اسرائیل پر حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East 6 months after Hamas attacked Israel. It's the first time Iran has directly attacked Israel from Iranian territory. Here's how the conflict between the two countries escalated. اس وقت اسرائیل کا مقصد صرف اور صرف ان کی رسم ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے وہاں کے تمام عملے کو شہید کر دیا تھا، اور اسرائیل نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام کیا کہ ایران اس کے بدلے ڈائریکٹ اسرائیل پر اٹیک کرے، جو اٹیک ایران نے کر بھی دیا ہے، اور ایران کے اس اٹیک کے بعد علاقائی حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اور اسرائیل جو چاہتا تھا ایران نے وہ کر دیا، اور ایران کے اس اٹیک سے پوری دنیا میں تشویش کی ایک لہر پھیل گئی ہے۔ اسرائیل کے دفاع کے لیے ایک بار پھر سے بڑے بڑے ممالک اس کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ جیسی طاقتیں اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے درجنوں میزائلوں اور ڈرونز کو ناکام بنایا ہے، اور برطانوی لڑاکا طیارے بھی اس حملے کو روکنے کے لیے اس میں شامل تھے۔ اور اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فرانس نے بھی فضائی حدود میں گشت کر کے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ غرض کے تمام بڑے بڑے اور طاقتور ممالک اس حملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئے، اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے سفارت خانے کا بدلہ لے لیا، اور اسرائیل پر حملہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں کیا گیا ہے، اور اگر اسرائیل نے حماقت کرتے ہوئے جواباً حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ تمام تر واقعات دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا وقت اب زیادہ دور نہیں، کیونکہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد وہاں اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ اور اسرائیل کے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے 22 اپریل کو لال گائے کی قربانی کے لیے ان سے پرمیشن مانگ لی ہے کہ ہمیں اپروول دیا جائے تاکہ ہم اپنی اس رسم کو ادا کریں۔ ایک پولیس کو دی گئی اپلیکیشن ہے جو کہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ اپلیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اسرائیلی پولیس کو دی گئی ہے، جس کے اندر سارے لوازمات بتائے گئے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگ گیدر کریں گے، کیا ٹائم ہوگا اور کس ٹائم پر لال بچیا جو ہے اس کو قربان کیا جائے گا۔ اسی لیے دوستو، آپ دیکھیے کہ 6 ماہ پہلے اسرائیل اور فلسطین میں اس قسم کے حالات نہیں تھے، مگر آج دیکھیں تو اس لال گائے کی رسم کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے غزہ کو تباہ کیا گیا، اور آج اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 40,000 سے بھی زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کی سب سے بڑی حمایت اور مزاحمت غزہ کی طرف سے ہی آنی تھی، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے غزہ کو تباہ کیا۔ اور دوستو، اگر حماس حملہ کرتا یا نہیں بھی کرتا تب بھی اسرائیل غزہ پر حملے کی تیاری پوری کر چکا تھا۔ حماس نے تو اپنے دفاع میں اسرائیل پر راکٹ داغے تھے، اور مجھے اپنے مسلمان بھائیوں پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں ثبوت کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور بتا رہا ہوتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں، اور نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے تمام حالات بنا رہا ہے، اور وہ ان بگڑتے حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد پورا کرے گا۔ مگر آج بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو حالات کی سنگینی اور اس کی شدت کا اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ عرب کے حالات ہمیں تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کا مقصد صرف مسجد اقصی کی شہادت پر نہیں رکے گا۔ اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف بہت تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ گریٹر اسرائیل کے لیے اس کو پورا فلسطین، شام، عراق، مصر اور سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ درکار ہے، اور تمام ممالک وہی ہیں جن کا ذکر ان کی مقدس کتاب میں ایک وعدے کی صورت میں درج ہے، کہ جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ میں تیری اولاد و نسل کو یہ تمام ممالک عطا کروں گا اور اس میں ان کو آباد کروں گا۔ اب دوستو، یہود و نصارہ تو متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جنگ صرف فلسطین یا ایران کی نہیں، تمام امت مسلمہ کو فقہ و مسلک سے بالاتر ہو کر متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم آج متحد نہ ہوئے تو یقین مانیے جس طرح حماس کی جانب سے کمزور میزائل اسرائیل پر داغے گئے تھے جس کے لگنے سے کسی بھی بلڈنگ کو زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، جبکہ اس وقت ہمارے جذباتی مسلمان صرف اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسرائیل کو فتح کرنے کے دعوے کرنے لگ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے 40,000 سے بھی زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا،
اور اس کا ایک فاسفورس میزائل صرف چند سیکنڈ میں ایک بلند و بالا عمارت کو زمین بوس کر دیتا تھا۔ اور آج ایران نے ڈرون اسرائیل پر بھیجے جس میں سے اکثر کو اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی امریکہ، برطانیہ، فرانس کی مدد سے اسرائیل نے تباہ کر ڈالا۔ اور آج پھر مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کو فتح کر لیا۔ دوستو، یہ وقت لفاظی کرنے کا نہیں، کوئی عملی قدم اٹھانے کا ہے، اور تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ان کفر کی طاقتوں کو ایک زبان ہو کر جواب دینے کا ہے کہ بس اب بہت ہوا، باز آ جاؤ۔ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہود و نصارہ کی طاقت ان کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ان کے اتحاد اور اتفاق میں ہے۔ جس دن تمام امت متحد ہو گئی اس دن کفر کی تمام دیواریں ریت کی طرح بہہ جائیں گی۔ مگر افسوس، امت اس وقت اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے الگ الگ تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہمیں یعنی امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہے۔ اب دوستو، حالات و واقعات کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہم نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا ہے، اور مجھے غلط اور نیگیٹو کمنٹ کرنے والے کمنٹس کرتے رہیں، مگر میں ان یہود و نصارہ کی ہر ایک بات کو آپ تک پہنچاتا رہوں گا، کیونکہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے ہمیں اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے، جو آ کر اس تتر بتر ہوئی امت مسلمہ کو متحد کریں گے اور ایک عظیم خلافت قائم کر دیں گے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو، اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اس عظیم لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔